السلام علیکم دوستو، واقعہ.com میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو۔ یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیب ہو، اور دوڑو جنت کی طرف، یعنی ایسے نیک کام اختیار کرو جس سے پروردگار تمہاری مغفرت کر دے اور تم کو جنت عنایت ہو، اور وہ جنت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین، وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سردار نے ایک گھر بنایا اور دسترخوان لگایا اور ایک دائی کو بھیجا، تو جس نے اس دائی کو لبیک کہا وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا اور سردار کو راضی کیا۔ پس سردار اللہ تعالیٰ ہے اور گھر اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جنت کی توصیف فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ کچھ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ: ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی جنت کی تیاری کے لیے تیار ہے، کیونکہ جنت فنا ہونے والی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ایسا نور ہے جو لہلہانے والا ہے، ایسے پھولوں کا دستہ ہے جو جھوم رہا ہے، اور ایسا محل ہے جو بلند و بالا ہے، اور ایسی نہر ہے جو جاری رہنے والی ہے، ایسا پھل ہے جو پکا ہوا تیار ہے، ایسی بیوی ہے جو بہت حسین و جمیل ہے، لباس ہیں جو بڑی تعداد میں، سلامتی کے گھر میں رہنے کی جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے میوے ہیں، سبزہ زار ہے، خوشی ہے، نعمت ہے، حسین اور بلند مقامات ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا، انشاءاللہ کہہ لو، تو صحابہ کرام نے انشاءاللہ کہا۔ حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل اتی علی الانسان حین من الدہر تلاوت فرمائی۔ یہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سیاہ فام آدمی بیٹھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، تمہارے لیے اتنا کافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اسے چھوڑو۔ فرمایا، جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت یہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت اس کے سامنے پڑھی اور جنت کے حالات پر پہنچے تو اس نے ایک دم چیخ ماری جس سے اس کی روح نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی یا تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق نے نکالی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق پوچھوں گا
جنہیں نبی کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کے بارے میں صحیح جواب دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو دیا جائے گا؟ اور میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ کس چیز کی وجہ سے بچے اپنے باپ کے مشابہ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال سن کر فرمایا، تمہارے ان سوالوں کے جواب ابھی ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ تو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اگر عورت کی منی پہل کر جاتی ہے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے، اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تہمتیں دھرنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ سارے یہودی کہنے لگے، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور ہمیں سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے، وہیں وہ ان کی برائی کرنے لگے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو واقعہ.com کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔